نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 23 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 24واں پارہ ہے۔ اس پارے کی بالکل ابتدا کے اندر قرآن کریم نے انسانیت کو، بنی آدم کو، ان انسانوں کو بنیادی طور پر دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا ایک وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر تکذیب یعنی جھوٹ بولتا ہے اور رسول اللہ اور اسی طرح قرآن کریم کی وہ تکذیب کرتے ہیں، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرا وہ فریق ہے کہ جو انبیاء کرام پر مشتمل ہے اور ان کے پیروکاروں پر مشتمل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے تصرف کا تذکرہ ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو روح قبض کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں۔ مثلا نیند میں بھی ایک قسم کا روح کا قبض ہونا ہے، تو جن کی میعاد اور جن کی مدت مکمل ہو چکی ہوتی ہے ان روحوں کو واپس نہیں بھیجا جاتا، بقیہ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ آگے پھر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں ہمارے گناہ جیسے زنا، قتل وغیرہ یہ توبہ سے آڑے ہیں کہ ان پر کیا بنے گا، ہماری معافی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جو اپنے ذاتوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ ایک عمومی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جن سے ہو گئی ہے زیادتی، ان کو چاہیے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی اس بخشش والی اور اس عطا والی صفت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والی ذات ہے۔ اس کے بعد وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اس میں جہنمیوں کے گروہوں کا تذکرہ ہے کہ جب وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے تو جہنم کا دروغہ کس طرح ان کا استقبال یعنی ان کو کیسے لے گا اور کس طرح کی ان کے لیے وعیدات ہیں، ان کا تذکرہ۔ اور اس کے بعد والی آیت میں پھر جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ جب جنتی بھی گروہ کی شکل میں آئیں گے تو جنت کا دربان ان کا کس طرح استقبال کرے گا اچھے انداز میں، تو یہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر ہے۔ اس سورہ کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے یعنی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی بنیادی اور بڑی 6 صفات کا تذکرہ ہے، جیسے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل توبت شدید العقاب ذی الطول، کہ اس کتاب کا نازل کرنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزیز زبردست ہے اور علم والا ہے۔ 2 صفات یہ ہو گئیں۔ آگے ہے غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کہ جب کوئی بندہ نادم ہو کر اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ قابل توبتی، توبہ قبول کرنے والا ہے، کوئی زیادتی کر بیٹھا ہے اپنے آپ پر تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن شدید العقاب، وہ سخت سزا والا بھی ہے، یعنی یہاں پر ڈرا بھی دیا کہ اگر تم واپس نہیں آ رہے تو یہ بھی سمجھ لو، ذی الطول، اور بڑے انعامات والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کے لیے انعامات بیان کر دی۔ اس کے بعد قیامت کی کچھ یعنی مناظر کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ اور رجل مومن کی وہ دعوت ہے کہ جب آپ نے فرعونیوں کو دعوت دی اور نہیں مانے تو یعنی اسی فرعون کی قوم میں سے ہی ایک رجل مومن نے، اور انہی قوم فرعون یہ ارادہ کر چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، تو اس نے بتایا کہ کیا تم ایسے آدمی کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ یعنی پھر اس نے کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے اور اپنی قوم کو ان کے قتل سے ڈرایا۔ اور آگے پھر اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اپنے انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کی دنیاوی بھی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، اور یہ اس طرح اکثر انبیاء کے ساتھ ہوا کہ ان کی دنیا میں ہی ان کی موجودگی میں ان کا تعاون اور ان کی نصرت کی گئی، جیسے کہ غزوہ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر۔ اور بعض انبیاء کرام جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کی صورت میں یہ وعدہ پورا ہوا کہ کفار کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور مغلوب کر دیا گیا، اور آخرت میں مدد و نصرت کا خصوصی وعدہ بھی ہے کہ وہاں بھی ان انبیاء کی خصوصی نصرت اور مدد کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو انعامات ہیں ان میں دو انعام رات اور دن کا ہونا ہے، کہ دن میں اس کی روشنی میں کام کاج کیے جاتے ہیں، اس کو کام کاج کے لیے بنایا، اور جب تھک جاتا ہے انسان تو پھر سکون و آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنا دی۔ اسی طرح انعامات میں سے زمین کو قرار بخشنا ہے، یعنی ٹھہراؤ بخشنا ہے، اور آسمان کو چھت بنا دینا ہے، اور اس طرح چوپائے جانور وغیرہ بنائے جو سواری کے کام آتے ہیں، ان کے گوشت کھائے جاتے ہیں، دودھ پیے جاتے ہیں، اور ان پر سواری کی جاتی ہے، اور اسی طرح کشتیاں وغیرہ بنائیں۔ اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء کرام کے حالات سے آگاہ کیا گیا، اور یہی بتلایا گیا کہ ان چیزوں کا علم آپ کو پہلے نہیں تھا، اور اب آپ کو ان چیزوں کا علم دیا گیا، یعنی ان انبیاء کرام کی خبر دی گئی، تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ علم یعنی تمام چیزوں کا علم اور ہر وقت علم ہونا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یعنی گویا کہ یہاں پر جو ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا خاصہ اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں حامیم ہے، اور سورہ اس سورت کی آیت نمبر 37 میں سجدہ تلاوت ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حامیم سجدہ ہوا۔ اس سورہ کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کا آغاز حامیم سے ہے۔ اسی طرح کی صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے ان کی تعداد 7 ہے، اور پچھلی صورت میں سورہ مومن سے لے کر آگے سورہ احقاف تک ہیں، اور انہیں اصطلاح میں حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے یا آل حامیم کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب پر نازل ہوئیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن کریم کا حسن قرار دیتے ہیں، اور جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا مغز یہی آل حامیم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرماتے، ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ کو حکومت کی ضرورت ہے تو آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں تو ہم جمع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، اور اگر آپ پر جنات کا اثر ہے تو اس کا علاج کراتے ہیں، لیکن آپ تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے مذہب اور بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پر پہنچے تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا، اور وہ منت اور ترلے پر اتر آیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ آگے نہ پڑھیں، اور پھر خاندان اور قرابت داری کا واسطہ دیتے ہوئے کہتا رہا کہ آپ اس سے رکیں، اور یوں پھر اپنی قوم کو جا کر کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ۔ اس کے بعد پھر کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کر کے کہ وہ بڑے طاقتور تھے لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، اور آخرت میں اب اسی کفر کی وجہ سے تم پر بہت زیادہ مصائب اور بہت زیادہ عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ آگے اہل ایمان اور کفار کا تذکرہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، اور تو یہ ایمان والے ہیں، ان کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے۔ جبکہ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا اور اس خواہ ہوئے کہ اس قرآن کریم میں
کو رد و بدل ہو جائے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے وعیدات کا تذکرہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال یہ فصاحت و بلاغت میں وہ عظیم آیت ہے کہ اس کی مثل، اس ایک آیت کی مثل بھی عرب باوجود ہے کہ فصاحت و بلاغت کا ان کو عروج تھا، انہیں ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پر، لیکن وہ اس ایک آیت کی مثل بھی نہ لا سکے، تو اس سے واضح ہوا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی مثل تا قیامت نہیں لائی جا سکتی۔ تو یوں یہ پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔